أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 153 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تفسیر: اس سورت کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، اور آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوں. چنانچہ اب مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے. اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہوا ہے، کیونکہ یہ دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں. اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں. جنگوں میں اپنے عزیز رشتہ دار اور دوست شہید بھی ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے. لہٰذا اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو پیش آنی ہے. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے. واضح رہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں. صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں. البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے ساختہ چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے. آیت نمبر 154 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا. تفسیر: موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ کہا جائے، کیونکہ اس سے جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد و قتال اور روح جاں فروشی کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے. اس کے بجائے ہدایت کی گئی کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاودہ پاتا ہے. یہ تصور مطابق واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہوتی اور تازہ رہتی ہے. آیت نمبر 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ترجمہ: اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو. تفسیر: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا. دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، بیوی شوہر سے لڑے گی، شوہر بیوی سے لڑے گا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا. فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت سے، وَالْجُوعِ، بھوک، فاقے. کیسے کیسے فاقے آئے، کیا ہوا ہے غزوہ احزاب میں، کیا ہوا ہے تبوک کی جنگ ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصانات ہوں گے مالی بھی جانی بھی، اور ثمرات. اب ثمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے، چونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ زرعی تھی، پھل خاص طور پر کھجور یہ ان کی پیداوار تھی، جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے ان کی وہ یہ تھی. اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے، اگر اسے اتارا نہ کھجور سے ضائع ہو جائے گی، اور ادھر سے تبوک کا حکم آ گیا نکلو اللہ کی راہ، یہ ساری فصل ضائع ہو جائے.
امتحان ہو گیا کہ نہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم، انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے، اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں، اس پروفیشن میں، اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ وہ تجارت کے زمانے میں جو محنت کی تھی، وہ کیریئر کو جمانے میں جو محنت کی تھی، وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صابروں کو، صبر کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 156۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تفسیر۔ اس فقرے میں پہلے تو اس حقیقت کا اظہار ہے کہ چونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اس لیے اسے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور چونکہ ہم اس کے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے بارے میں اس کا ہر فیصلہ خود ہماری مصلحت میں ہوگا، چاہے فی الحال ہمیں وہ مصلحت سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ دوسری طرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارا کوئی عزیز یا دوست گیا ہے، لہٰذا یہ جدائی عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں صدمے یا تکلیف پر انشاءاللہ ثواب بھی ملنا ہے۔ جب یہ اعتقاد دل میں ہو تو اسی کا نام صبر ہے، خواہ اس کے ساتھ ساتھ بے اختیار آنسو بھی نکل رہے ہوں۔